کوئی مکان کہاں ہے یہاں مکین کے لیے، بنی ہے جسم کی مٹی اسی زمیں کے لیے۔ ڈاکٹر توصیف تبسم اس وقت تمام شعراء اور ادباء میں بزرگ ترین شاعر تھے۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے شدید علیل تھے اور آج 95 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ڈاکٹر توصیف تبسم 3 اگست سن 1928 کو بدایوں کے قصبے سہسوان میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے بعد راولپنڈی منتقل ہو گئے۔ سن 1995 میں کوئی اور ستارہ کے نام سے ان کا پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا جسے علامہ اقبال لٹریری ایوارڈ ملا۔ آسماں تے آب کے نام سے ان کا کلیات چھپ چکا ہے۔ ان کے علمی، ادبی، تحقیقی اور تخلیقی کام کا پھیلاؤ اور تنوع بہت گراں قدر اور وسیع و بسیط ہے، جیسا کہ ان کی مطبوعات کے عنوان سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ سن 2001 میں بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کا مجموعہ کہاوت کہانی کے نام سے شائع ہوا۔ سن 2006 میں دیوناگری رسم الخط میں ان کا شعری مجموعہ گھر کی خوشبو کے نام سے اشاعت پذیر ہوا۔ سن 2007 میں جنگ آزادی کا مجاہد شاعر کے نام ان کی تصنیف شائع ہوئی۔ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ منیر شکوہ آبادی احوال و آثار کے نام سے 2009 میں چھپا، جبکہ حمد و نعت اور سلام و منقبت پر مشتمل ان کا مجموعہ سلسبیل کے نام سے 2011 میں شائع ہوا۔ انہوں نے اپنی یادداشتیں بھی قلم بند کیں جو 2012 میں بند گلی میں شام کے نام سے چھپیں۔ خاکہ نگاری اور اقرار حسین شیخ کے نام سے ایک کتاب سن 2017 میں شائع ہوئی، جبکہ مثنویات دہلی کا تہذیبی اور معاشرتی مطالعہ کے نام سے تحقیقی کتاب بھی ترتیب دی جو ابھی تک نہیں چھپ سکی۔ ان کی منتخب اردو نظموں کا انگریزی ترجمہ پوئمز ریٹن آن دا پام کے نام سے سن 2015 میں شائع ہوا۔ سن 1998 میں چینی نیاد اردو شاعر چانگ شیشوان کے اردو شعری مجموعے گلبانگ وفا کی ترتیب و تدوین بھی ڈاکٹر توصیف تبسم نے کی۔ یہ مجموعہ اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا تھا، جبکہ سن 2009 میں حمید شاہد کے 50 افسانے کے نام سے انتخاب بھی شائع ہو چکا ہے۔ مشہور شاعر عرفان صدیقی کا کلیات دریا کے نام سے بھی پہلی بار انہوں نے پاکستان میں شائع کیا۔ ڈاکٹر توصیف تبسم کی ادبی خدمات کو یاد کرتے ہوئے چیئرمین اکادمی ادبیات ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کا کہنا تھا، توصیف تبسم صاحب ہمارے عہد کی ایک بہت بڑی تہذیبی شخصیت ہیں، اور یوں سمجھیے کہ وہ ہماری اس گمگشتہ تہذیب کی علامت ہے جس نے ہماری زندگی میں ایک دیر پا اثر قائم کیا، اور وہ ہماری اپنی تہذیب تھی، ہماری مشرقی تہذیب تھی، ہند اسلامی تہذیب تھی۔ اس تہذیب کی علامت کے طور پر ہمیں توصیف تبسم صاحب کی شخصیت میں وہ عناصر نظر آتے ہیں جو اب ہمیں معاشرے میں عام نظر نہیں آتے۔ ان کا ایک اور بڑا پہلو ان کی تنقید اور تحقیق کا بھی ہے۔ انہوں نے منیر شکوہ آبادی پر کام کیا، اس کے علاوہ بھی ان کی کتاب کچھ عرصہ پہلے آئی، یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا، جس میں انہوں نے شعر پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا ہنر بتایا۔ پھر ان کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے بند گلی میں شام، جو ان کی خود نوشت سوانح ہے۔ یہ سوانح حقیقتاً ہمارے عہد کی اور خاص طور پر اس پوٹھوہار کے خطے کی ادبی اور سماجی تاریخ ہے۔ اس میں ہماری تہذیب کے وہ پہلو نظر آتے ہیں جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نظر نہیں آتے۔ تمام بڑے ہم عصر شعراء کی زندگی کے ایسے بے تکلفانہ واقعات جو کسی کتاب میں درج نہیں اور جس کے وہ چشم دید گواہ تھے، وہ اس کتاب میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور صرف پاکستان بننے کے بعد کے حالات نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بدایوں کے حالات بھی انہوں نے لکھے ہیں جو ان کی جائے پیدائش تھی، اور اس کے علاوہ دیگر شہر جیسے ٹیکسلا ہے اور کراچی ہے اور جن شہروں میں وہ رہے، ان کی زندگی ادیبوں کے درمیان گزری۔ اور اس خود نوشت سوانح کی ایک خاص بات ہے، میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ یہ ایک ایسی بارات ہے جس میں سے دلہا غائب ہے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا اس خود نوشت میں، بلکہ اپنے عہد کو نمایاں کیا ہے، اپنے معاصرین کو نمایاں کیا ہے۔ ایک اعلیٰ ظرف شخصیت ہی ایسا کر سکتی ہے، اور یہ اعلیٰ ظرف شخصیت اب ہمارے درمیان نہیں رہی۔ ہم یقیناً اس پر بے حد رنجیدہ بھی ہیں، اور ہمارا احساس زیاں ہمیں مسلسل اس کچوکے لگا رہا ہے، اور یہ احساس دلا رہا ہے کہ ایسی شخصیات اب ہمارے ارد گرد اور موجود نہیں ہیں۔ بساط بھر رکھیں روشن فلک کے ٹکڑے کو، پھر اس کے بعد خلا میں کہیں اتر جائیں۔ اردو غزل کی مانگ کو متنوع مضامین سے بھرنے والے خوبصورت لب و لہجے کے سینئر شاعر ڈاکٹر توصیف تبسم کو آج شام اسلام آباد کے H81 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔